سامعین، ممتاز صوفی شاعر واصف علی واصف کے حوالے سے خصوصی فیچر پیش خدمت ہے۔ چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ملک محمد عارف کا تعلق وہاں کے قدیم اور معزز آوان قبیلے کی ایک ممتاز شاخ کنڈان سے تھا۔ مستند تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ آوان قوم کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کی۔ جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جھنگ چلے آئے۔ وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے اور جوانی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جھنگ میں دلوائی جائے۔ جھنگ میں دوران تعلیم آپ کے جوہر خوب کھلے اور ایک شاندار تعلیمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ میٹرک 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے کیا۔ اس وقت بورڈ کے بجائے امتحان پنجاب یونیورسٹی لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد ایف اے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ بعد ازاں ایم اے انگریزی ادب میں داخلہ لیا۔ اس دوران میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ وہ اسکول اور کالج میں ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ 1948 میں آپ کو ہاکی میں حسن کارکردگی پر کالج کلر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کالج کی مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی کالج کی گوناگون سرگرمیوں کی وجہ سے 1949 میں آپ کو ایوارڈ آف آنر دیا گیا۔ 27 ستمبر 1954 میں آپ کو ویسٹ پاکستان پولیس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جس میں آپ کی ٹریننگ اور خدمات کو سراہا گیا۔ 3 جون 1954 کے پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا، مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ نے ریگل چوک لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بعد ازاں پرانی انارکلی کے پاس نابھا روڈ پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ قائم کیا۔ واصف صاحب انڈیا بریلی میں شاہ نیاز احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے بیعت تھے۔ 1969 میں زائرین کا ایک وفد امیر خسرو کے اس پر دہلی پہنچا۔ اس دوران میں بریلی میں خانقاہ نیازیہ پہنچے اور آپ سجادہ نشین محمد حسن میاں سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ 1962 کی بات ہے۔ کالج میں باقاعدگی سے لنگر چلتا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ طالب علموں کے علاوہ ہر آنے والے کو چائے پیش کی جاتی اور آپ اکثر ان کے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی آمد و رفت رہتی۔ ان میں ادیب، شعراء، بیوروکریٹ، وکیل، ملنگ، فقراء، درویش اور طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق فیض یاب ہوا کرتے تھے۔
मैं सुंदर सुपरी मैं नारा मस्ताना मैं शम्मे फरोज़ा हूँ मैं शम्मे फरोज़ा हूँ मैं आतश लर्ज़ा हूँ मैं शम्मे फरोज़ा हूँ मैं शम्मे फरोज़ा हूँ मैं आतश लर्ज़ा हूँ मैं फूल हूँ शबनम हूँ मैं फूल हूँ शबनम हूँ मैं जलवे जाना मैं नारा मस्ताना मैं नारा मस्ताना मैं शोफी जिंदाना मैं नारा मस्ताना मैं शोफी जिंदाना मैं तशना कहाँ जाऊँ मैं तशना कहाँ जाऊँ पीकर भी कहाँ जाना मैं नारा मस्ताना वासिफ अली वासिफ के साथ अपनी खूबसूरत यादों के हवाले से मारूफ दानिश्वर अशफाक अहमद का कहना है। ये वासिफ साहब का कमाल था कि वो आए और फिर छाए और हम देखते ही रह गए। मेरे एक भाई थे लाहौर में विंग कमांडर वहीद, तो वो एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मेरा एक दोस्त है तो वो शायरी करता है, तो उसने शायरी की एक किताब लिखी शब चिराग, तो वो बड़े आरजूमंद हैं कि आप उसका एक फ्लैप लिख दें। मैंने कहा यार मैं देखूंगा किताब तो लिखूंगा, कोई ढीला ढाला सा काम किया। कह लगे नहीं हम कल दोनों आएंगे। तो अगले दिन मेरा भाई और वासिफ साहब तशरीफ लाए मेरे दफ्तर में, तो उन्होंने भी यही बात की कि किताब है और उसको फ्लैप। मैंने कहा सर मैं लिख दूंगा लेकिन आप कौन सा? मैं कहने लगे मैं यहाँ एक स्कूल है तो वहाँ पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में। मैंने कहा ठीक है, किताब मुझे दे जाएं। किताब दे गए। तो मेरा ख्याल था कि मैं आराम से रखूँगा, देखूँगा, फिर लहतो लाल करूँगा और फिर इस पर कुछ लिखूँगा। लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, दफ्तर में बैठे बैठे मैंने इस किताब को खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। 30, 40, 35 सफ़ा तक मैं पढ़ता चला गया और उसके बाद मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हुई जो आम किताब पढ़ने से होती नहीं। मुख्तलिफ अखबारों और जराइद में आपका कलाम छपा करता था। चंद असहाब के इसरार पर ये कलाम जमा किया गया और आरिफ नौशाही से किताबत कराई गई तो आपकी पहली तसनीफ मंजर आम पर आई। ये 1978 की बात है। मजमूए कलाम का नाम शबे चराग रखा गया। इसमें आपके लाहौर इंग्लिश कॉलेज के जमाने की एक निहायत पुरशिको और जलालो जमाल से मुरक्का फोटोग्राफ भी थी। इसकी तकरीब रुनुमाई में आपके बहुत से अकीदतमंद और अहले इल्म हजरात शामिल हुए। इसके बाद रुश्दो इरशाद का एक लामुतनाही सिलसिला चल निकला। ये दौर इंतहाई मसरूफियत और मेहनत का दौर था। जब लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई तो गुफ्तगू ने महफिल का रूप इख्तियार कर लिया। मुख्तलिफ मकामात पर महफिल जमने लगी। शुरू में महफिल की बाकायदा शक्ल लाहौर के मशहूर और मसरूफ मकाम लक्ष्मी चौक में बननी शुरू हुई। इसके बाद गद्दाफी स्टेडियम में वाक़े फिजिकल ट्रेनिंग के इदारे में मोहतरम नियाजी मरहूम के यहाँ महफिलों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पर 1000 रातें आपने खिताब किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोग सवालात किया करते और आप उनके जवाब दिया करते। 1948 में आपको MA और कॉलेज लाहौर की मजलिस इकबाल के एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया और एक महफिल वहां भी जमी। चीदा अहले इल्म और अहले कलम असहाब ने आपसे मुख्तलिफ सवालात किए। इसकी रुदाद एक जरीदे में शाया हुई तो क़ारीन की अक्सरियत ने इसरार किया कि वासिफ साहब की तहरीर का कोई बाकायदा सिलसिला होना चाहिए। तब आपने उसी जरीदे के लिए कॉलम लिखना शुरू किया। पहला कॉलम मोहब्बत के उन्वान से शाया हुआ। नुदरत कलाम और तासीर का ये आलम था कि लोगों ने धड़ाधड़ आपसे राबिता करना शुरू कर दिया और अपने दीनी, दुनियावी और रूहानी मसाइल के हल के लिए आपको मुस्तजाब पाया।
آصف علی واصف کی شہرہ آفاق تصانیف یہ ہیں: قطرہ قطرہ قلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گمنام ادیب، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچے۔ انگریزی تصانیف: دا بیمنگ سول۔ شاعری کی کتابیں: شب چراغ، بھرے بھڑولے۔ کرن کرن سورج سے ان کے کچھ اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے۔ محبت کے رشتے دونوں ہیں، کسی کی کسی پر فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مقام محبوب مقام محب سے کمتر یا برتر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کی ہستی دوسرے کے دم سے ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تعلق ناممکن ہے، حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اسے باعث تخلیق کائنات فرما دیا۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، اور محبوب اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے سفر میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہتے جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ واصف علی واصف کا ایک فرمان ہے کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں مگر موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ یوں تو آپ نے 18 جنوری 1993 بمطابق 24 رجب 1415 ہجری کی سپہر کو اس دار فانی سے آنکھیں موند لی تھیں، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم و عرفان کا نور ہر سو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور پھیلتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا اصل مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا۔ ساڈے ویڑے جوگی آیا بڑی مصیبت پاری، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاری، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاری۔ سامعین، ابھی آپ ممتاز صوفی شاعر واصف علی واصف کے حوالے سے خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر ڈاکٹر اطہر قسیم صدیقی، راوی سائمہ حفیظ اور ایوب جوزف، پروڈیوسر نجف علی شاہ بخاری۔